السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 411 سے پڑھیں گے اور سورہ صاد کی آیت نمبر جہاں 29 لکھا ہوا ہے انشاءاللہ وہاں سے شروع کریں گے، اور جولائی کی آج 9 تاریخ ہے 2025۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ۔ حضرات پہلے الفاظ پر غور فرمایا، ارشاد ہوتا ہے وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ، اور ہم نے عطا کیا جناب داؤد علیہ السلام کو ان کا بیٹا جناب سلیمان۔ نعم العبد، بہترین وہ شخص تھا، انہو اواب، بے شک جناب سلیمان علیہ السلام اللہ کی طرف انابت کرنے والے، رجوع کرنے والے، اللہ کے ساتھ ہی اپنا لگاؤ لگانے والے تھے۔ یہ بات فرما جب بات شروع ہوتی ہے اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، اس وقت کو یاد کرو جب ان پر پیش کیے گئے پچھلے پہر اصیل اور عمدہ گھوڑے، میدان جہاد میں بھاگنے دوڑنے اور کام آنے والے بہترین گھوڑے جب ان کے سامنے پیش کیے گئے، فقال، جناب سلیمان نے فرمایا، انی احببت حب الخیر، بے شک میں نے پسند کیا ہے اس مال کی محبت کو یا عمدہ گھوڑوں کو، عن ذکر ربی، اپنے رب کی یاد سے، یعنی اس راہ میں یہ چیز آڑے آئی ہے، حتیٰ توارت بالحجاب، حتیٰ کہ سورج پردے میں چلا گیا، سورج غروب ہو گیا، میں اس ذکر میں اس سے ہٹ کے اس مال میں اور گھوڑوں کی زیارت دیکھنے میں مشہور ہوں۔ انشاءاللہ اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ چنانچہ ردوہا علیہ، ان کو ریپیٹ کرو، لوٹاؤ ان گھوڑوں کو میرے سامنے، فطفق مسحا بالسوق والاعناق، محبت کے ساتھ شروع ہوئے، ان کو ہاتھ پھیر رہے تھے ان کی گردنوں پر، ان کی پنڈلیوں پر اور ان کی گردنوں پر۔ یہ گھوڑوں کے ساتھ ایک ایسا معاملہ ہے جس میں اظہار بھی ہوتا ہے اور ان کی توانائی کا بھی تعلق اس کے ساتھ۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، ارشاد ہوتا ہے ہم نے آزمایا جناب سلیمان کو علیہ السلام، وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا، ہم نے ڈال دیا ان کی کرسی پہ ایک ماڈل، ایک جسد، خاکہ، ثم اناب، پھر انہوں نے رجوع کیا ہماری سائڈ پہ۔ اس کی انشاءاللہ وضاحت کر دیں۔ قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، جناب سلیمان علیہ السلام نے اپنے رب سے درخواست کی اللہ مجھے معاف فرما دیں
اور مجھے عطا فرمائے ایسی بادشاہت لا ينبغي لأحد من بعدی جو نہ لائق رہے کسی ایک کے لیے میرے بعد، یعنی میرے بعد اس طرح کی کسی کو بھی کبھی حکومت نہ مل سکے۔ انک انت الوہاب، بے شک تو بہت کچھ عطا کر سکنے والا ہے۔ فسخرنا لہ الریح، بس ہم نے مسخر کر دیا، تابع کر دیا جناب سلیمان کے لیے تند ہواؤں کو، تجری بامرہ، وہ چلتی تھی ان کے حکم اور فرمان سے، رخاء، بڑے نرم انداز میں، حیث و اصاب، اور وہ وہاں پہنچا دیتی جہاں وہ چاہتے کہ کہاں پہنچنا ہے تو ہوائیں ان کو وہاں لے جاتی۔ والشیاطین، اور جو شیاطین ہیں یعنی جو جنات ہیں، کل بناء و غواص، ہر عبادت بنانے والا اور ہر شیطان اور جن غوطہ زنی کرنے والا، یہ تمام ہم نے ان کے تابع کر دیے۔ وآخرین مقررین فی الاسواد، ان کے علاوہ اور وہ جکڑے ہوئے تھے جن میں جو توق ہوتے ہیں، بیڑیاں ہوتی ہیں، ان میں جکڑ کر ہم نے وہ بھی ان کے مطیع کر دیا۔ ھذا عطاؤنا، فرمایا یہ ہماری دین ہے جو ہمیں سلیمان کو عطا کیا، اور فرمایا فمن او امسک بغیر حساب، ارشاد ہوتا ہے کہ ان کو آپ کسی پر احسان کریں یا آپ روک کے رکھیں، کسی کو کچھ نہ دیں، ہم نے تیرا حساب نہیں کرنا ہے۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا زُلْفَىٰ، بے شک جناب سلیمان ان کے لیے ہمارے ہاں ایک قرب تھا، وحسن مآب، بہترین ان کا ٹھکانہ تھا ہمارے پاس، پسندیدہ اور خوبصورت مرتبت اور شان تھی ان کی ہمارے ہاں جناب سلیمان اور جناب داؤد کی۔ یہ بات ہو رہی ہے، اس کو ہم انشاءاللہ پڑھ رہے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے جناب داؤد کو جو بیٹا دیا جناب سلیمان، جناب داؤد علیہ السلام کے لیے ارشاد ہوتا ہے ہم نے ان کے لیے لوہے کو موم کیا تھا، سریلی آواز دی تھی، جب وہ پڑھتے ہیں اس کی زبور کی تلاوت کرتے ہیں پہاڑوں سے آوازیں آتی ہیں، پرندے بھی ساتھ پڑھتے ہیں، اور وہ ساری زندگی ایک دن روزہ ایک دن افطار کرتے ہیں، ساری زندگی مزدوری کر کے وہ کھاتے ہیں جناب داؤد علیہ السلام۔ تو جناب سلیمان جو ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے تانبے کا چشمہ جاری کیا، جنات مطیع کر دیے، جانوروں کی بولیاں، چونڈیوں کی بولیاں، سارا پرندوں چرندوں کی بولیاں سکھائی، یہ ساری تفصیلات۔ تو فرمایا بہترین شخص تھے جناب سلیمان، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، عنابت کرنے والے تھے۔ اب ایک بات شروع ہوتی ہے کہ وہ ظاہر جہاد میں عمدہ گھوڑے، عمدہ نسل کے اصیل گھوڑے، یہ ایک نشانی ہے عمومی طور پر وہ اچھے گھوڑوں کی، وہ تین جو ان کے قدم ہوتے ہیں چار، وہ ایک قدم کو گویا کہ انہوں نے اٹھایا ہوتا ہے، کبھی پچھلا قدم، عمومی طور پہ۔ تو یہ گھوڑے عمومی طور پہ جو ان لوگوں کو جن لوگوں کو پتہ ہے وہ سمجھتے ہیں یہ عمدہ گھوڑا ہے، اصیل گھوڑا ہے، اچھی نسل کا گھوڑا ہے، دوڑنے والا، بھاگنے والا، بڑے بڑے قیمتی گھوڑے ہیں۔ تو یہ بیان ہو رہا ہے کہ وہ پچھلے ٹائم اصیل اور عمدہ گھوڑے پیش کیے گئے جہادی سفر کے لیے اور ان کو تیاریوں کے لیے، اور نماز جس طرح ہوتا ہے ہمارے پاس کتنے میزائل ہیں، کتنی گنیں ہیں، کتنے گھوڑے، یہ وہ ایک طریقہ ہے۔ فقال، تم فرمایا انی احببت حب الخیر، اس مال کی محبت میں یہ جو گھوڑے تھے یا ہر ایک مال ہے، دولت ہے، تو میں اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا، اس کے اندر یہ حائل ہو گیا۔ سورج غروب کی ہمیں سے مشہور رہے، نماز رہ گئی اور سورج غروب ہو گیا، حتیٰ توارت بالحجاب، سورج غروب ہو گیا۔ اس سلسلے میں میں مشغول رہا، گھوڑے دیکھتے ہوئے، چیک کرتے ہوئے، محبت کرتے ہوئے۔ پھر انہوں نے فرمایا ردوہا علیہ، سورج تو غروب ہو گیا، ذکر سے تو ہم فارغ ہو گئے ہیں، گھوڑے دوبارہ لاؤ۔ پھر گھوڑے انہوں نے سامنے پیش کیے گئے، فتافق مسحم بالسوق والعناق، پھر ان کی پنڈلیاں اور ان کی گردن پہ ہاتھ پھیرے گا۔ یہاں مفسرین نے ڈاکٹر صاحب بہت کچھ لکھا ہے کہ انہوں نے ناراض ہو کر معاذ اللہ گھوڑوں پر تلواریں چلا دی اور ان کو کاٹنا شروع کر دیا، مارنا شروع کر دیا۔ یہ ساری اسرائیلی روایات ہیں، اس کی کوئی سند کتاب و سنت کے حوالے سے نہیں ملتی کہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کا پیغمبر ہو اور گھوڑوں کو تلواروں کے ساتھ مار مار کے سارا کو ضائع کر دیتے۔ یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، سب اسرائیلی روایات ہیں، اس کی کوئی سند، کوئی صحیح بات درست نہیں۔ وہ پیار کے ساتھ گھوڑوں کا اب نا کھڑگنا مارتے ہیں، وہ کس طرح ان کو مالش کرتے ہیں، تو یہ ان کی ایک نسل ہے گھوڑوں کی، یا ایک اس طرح سے جبلت ہوتی ہے، ان کو توانائی ملتی ہے اور ان کو طاقت آتی ہے۔
اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، ہم نے سلیمان کو آزمایا۔ کیا مسئلہ تھا اس میں؟ جو محققہ ایک بات ہے، حدیث شریف کا بیان آتا ہے، جناب سلیمان علیہ السلام نے قسم اٹھائی کہ میرے پاس جو بیویاں ہیں، جو لونڈیاں ہیں، میں ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو، ازدواجی تعلق قائم کروں گا تاکہ تمام کو اللہ بیٹے دے، سارے مجاہد بنے، جہاد کے اندر سارا حصہ لیں۔ لیکن انشاءاللہ نہیں کہہ سکتے، تمام اولادوں میں سے کوئی اولاد نہیں ہوئی، یعنی تمام بیویوں سے کچھ نہیں ہوا، صرف ایک بچہ جنم ہوا جو بھی ادھورا جسم تھا، ناقص الخلقت تھا۔ یہ ہے وہ بات جو اللہ نے فرمایا ہم نے انشاءاللہ تو کہہ ہی نہیں سکے۔ جو انہوں نے قسم اٹھائی، جذبات کا اظہار کیا، ایسے کریں گے تو سارے بیٹے ہوں گے، سارے مجاہد بنیں گے، سارا کام۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا إِن شَاءَ اللَّهُ، میری مشیت کے بغیر تم تو کہہ بھی کچھ نہیں سکتے، نہ کر سکتے ہو جب تک میری مشیت نہ ہو۔ چنانچہ اولادیں نہیں ہوئی، وہ سارا نظام ویسے چلا گیا، اور صرف ایک بچہ، وہ بھی ناقص الخلقت پیدا ہوا۔ یہ ہے وہ اشارہ جو اللہ نے فرمایا ہم نے سلیمان کو آزمایا۔ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا، وہ ایک ماڈل، ایک جسم ادھورا ناقص الخلقت بیٹھا ہوئے سامنے، فرمایا تمہارے اختیارات میں کیا ہے؟ کیا کچھ آ سکتا ہے جب تک میرا رب نہ چاہے؟ امام الانبیاء کو اللہ نے فرمایا تھا میرے پاک پیغمبر انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، مشیت آپ کی نہیں، مشیت اللہ کی ہوگی تو اس کو ہدایت ملے گی۔ تو یہ آپ کی چاہتوں پر نہیں ہے، یہ اللہ کی مشیت پر ہے۔ تو ارشاد ہوتا ہے ثم پھر ان رجوع کیا، اللہ میرا یہ خیال تھا، تیرا یہ فیصلہ تھا، میں چاہ رہا تھا کہ 100 بچے ہوں گے، سارے مجاہد، سارے جوان، سارے پہلوان، ریسلنگ والے، جس طرح ہوتا ہے سلسلہ، کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو یہ ادھورا ہے ناقص الخلقت، کیونکہ قرآن مجید کے اندر اللہ نے فرمایا مخلقۃ و غیر مخلقہ، ہم ناقص الخلقت بنائیں ہماری مرضی، کامل الخلقت بنائیں میری مرضی۔ آپ دنیا میں دیکھتے ہیں، مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے تھے تو میری امی نے رحمہ اللہ کا فرمایا، میں نے ایک بچی تھی، رو رو کے مر گیا، میں نے دیکھا کہ اس کا شاید ایک بازو نہیں ہے۔ جب اللہ نے توفیق دی، ہم مکہ گئے، دیکھے کتنے لوگ ہیں جن کے دونوں بازو نہیں ہیں، دونوں آنکھیں نہیں ہیں، کسی کا ایک بازو ایک پاؤں نہیں ہے، کسی کی دونوں پاؤں نہیں ہے، ہاتھ بھی نہیں، پاؤں بھی نہیں۔ یہ خلقت آپ دیکھتے ہو، یہ میرے اللہ کی مرضی ہے، جیسے وہ چاہے، اس میں کسی کی مشیت کا معاملہ نہیں ہے۔ کامل بنانا ہے، ناقص بنانا ہے، یہ اللہ کی مرضی۔ ارشاد فرمایا پھر انہوں نے اللہ سے درخواست کی، قال رب اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے، وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، ایسی بادشاہت عطا فرما کہ میرے بعد کسی کو ایسی مناسب نہ بادشاہت ملے، نہ کسی کو لائق فائق ہو جو مجھے ملے۔ اللہ نے بات قبول کر دی۔ انک انت الوہاب، کہا کہ تو عطا کرنے والا، بادشاہت دے، اولادیں دے، صحت دے، مال و دولت دے۔ یہ وہاب کا معنی ہوتا ہے بغیر کسی معاوضے کے عطا کرنے والا صرف اللہ ہے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اللہ سے مانگو بیوی اچھی ہو، اولاد اچھی ہو، بیٹے بیٹیاں اچھی ہو، مال و دولت ہو، دنیا کی خیر آخرت کی خیر، اللہ سے مانگو۔ چنانچہ دعا درخواست قبول ہوئی۔ فسخرنا لہ الریح، اللہ فرماتے ہم نے ہوائیں مطیع کر دی۔ سب سے پہلے ایئر لائن سلیمانی اللہ نے بنائی، اور مفسر نے لکھا ہے کہ جو ان کا تخت و تاج تھا جناب سلیمان کا، 500 لوگ بیٹھ سکتے تھے۔ ہوا اٹھاتی ہے، غدوها شہر ورواحها شہر، یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ صبح سے دوپہر تک جو ہوائیں اٹھا کے چلتی ہیں، 1 مہینے کا جتنا سفر ہوتا ہے وہ طے کر دیتی ہے۔ اور غدوها، اور اسی طرح جو پچھلا ٹائم ہے وہ چلتی ہے دوپہر سے شام تک، تو 1 مہینے کا سفر۔ یہ سب سے پہلے فرمایا ہم نے یہ آندیاں، طوفان اور ہوائیں مطیع کر دی۔ تو ارشاد ہوتا ہے تجری بامرہ، وہ ہوائیں اور آندیاں ان کے حکم سے چلتی ہیں۔ کن کے حکم سے؟ جناب سلیمان رخان بڑی نرمی کے ساتھ۔ اس طوفان کے اندر جس طرح خرابیاں اور یہ ہوتا ہے نا، توڑ پھوڑ، یہ نہیں ہے سپیڈ تیز ہے، حکم اللہ کا ہے، تابع جناب سلیمان کے، چلو بھی چلنا ہے تخت لے کے، اللہ تو ہوا اٹھا کے چل رہی ہے۔ فرمایا یہ ہم نے اختیار کی، یہ میرے اللہ کی مرضی ہے۔ تو ارشاد ہوتا ہے حیث اصاب، جہاں وہ چاہتے فلاں پہنچنا ہے، فلاں جگہ جانا ہے، تو ہوا اٹھا کر ان کو لے جاتے۔ ایک یہ بات فرمائی، دوسرا وہ شیاطین۔ اصل معاملہ یہ ذہن میں رکھو کہ جو ابلیس ہے، قرآن نے فرمایا کان من الجن ففسق عن امر ربی، جن تھا، جتنے شیطان پریاں پوتنے جو کہتے ہو نا، سارے جن ہیں، اور ایک مخلوق ہے باقاعدہ۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورۃ جن نازل فرمائی ہے،
اور ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن و انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. جنت اور جہنم کا تصور جن و انسانوں کے لیے رکھا ہے، باقی مخلوقات کا تعلق جنت کے ساتھ نہیں ہے، انسانوں اور جنوں کے لیے. جہنم کو اگر بھرنا ہے تو جن و انسانوں سے، جنت کی وادیوں میں جانا تو جن و انسانوں نے جانا. اس لیے ارشاد فرمایا والشیاطین، جو جنات ہیں، شیطان ہیں، کل بنان غواص، عمارتیں بنانے والے ہوں، غوطے مار کے سمندروں میں پانیوں سے بوتی نکالنے والے ہوں، سارے ہم نے مطیع کر دیے. وہ آخرین مقررین فی الاسواد، اس کے علاوہ وہ جکڑے ہوئے ہیں، بندھے ہوئے ہیں، تابع ہیں جناب سلیمان کے حکم کے. پریاں پوتنے عفریت و مرل، بڑے بڑے ہیوی ویٹ جن، سارے اللہ نے مطیع کر دیے. ھذا عطاؤنا، فرمایا یہ ہماری دین ہے. فمن او امسک، بغیر حساب، یعنی آپ کو دے دیا، یہ ہم نے آپ کو اختیاری مسئلہ جزوی طور پہ عطا کیا. یہ جن اور پریاں مطیع کی، اس میں آپ کسی پر احسان کرو پھر بھی ٹھیک ہے، نہ کریں کسی پہ احسان کرو، ہم نے تیرا حساب نہیں لینا، موجیں کرو. وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ، جو جناب سلیمان تھے، اللہ ارشاد فرماتے ہمارے ہاں اس کا قرب تھا، ایک مرتبت تھی، اور ان کا ایک بہت بڑا کامیاب خوبصورت مکان تھا. وہاں کا نام مرتبت تھی حسن مآب، اور لوٹ کر جانے کی یہ خوبصورت ان کے ہاں میرے پاس ان کا ایک مقام ہے جب وہ تشریف لائیں گے. تو یہ ساری بات ہم نے پڑھی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سارے اللہ کے جو ارشادات فرامین ہیں، ارشادات ہیں، وضاحتیں ہیں، اس کو مان کر اپنی طبیعت کو ٹھیک کریں اور اس کو سمجھیں. وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ، ہم نے عطا کیا جناب داؤد کو سلیمان، یعنی داؤد کو بیٹا سلیمان دیا. نعم العبد، بہترین وہ شخص تھا، انہ اواب، بے شک وہ رجوع کرنے والا، انابت کرنے والا تھا. اللہ ارشاد فرماتے اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، جب ان کے سامنے پچھلے ٹائم اصیل اور عمدہ گھوڑے، جیاد کا معنی تو عمدہ گھوڑے جب پیش کیے گئے، جو سپیڈ میں، نسل میں، عمدگی میں جو اچھے تھے. فقال، جناب سلیمان نے فرمایا انی احببت، میں نے پسند کیا ہے، چاہا ہے، حب الخیر، اس مال کی محبت کو، عن ذکر ربی، جو میں اپنے رب کی ذکر سے تھوڑا سا غافل رہا. حتیٰ توارت بالحجاب، حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا. ردوها علیہ، ان گھوڑوں کو دوبارہ رپیٹ کرو. فتفقا، شروع ہوئے، مسحم بالسوق والاعناق، ان کی پنڈلیاں اور ان کی گردن پر ہاتھ پھیرنے لگے. وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، ہم نے آزمایا تھا جناب سلیمان کو. وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِهِ جَسَدًا، ہم نے ان کی کرسی پر ایک ماڈل، ایک جسد، وہ ناظر خلقت بچہ کو سامنے رکھا. ثم آنا، پھر انہوں نے رجوع کیا. قال رب اغفر لی، اللہ سے دعا کی اللہ مجھے معاف کر دو. وہب لی ملکا، اور مجھے ایسی بادشاہت عطا فرمائے، ملک لا ينبغی لأحد من بعدی، میرے بعد کسی کو مناسب ہی نہ ہو اس طرح کی بادشاہت ملے. انک انت الوہاب، بے شک تو بہت کچھ عطا کر سکنے والا ہے. فسخرنا لہ الریح، بس ہم نے پہلے ہوائیں مطیع کر دی، تند آندیاں جو ہیں، تجریب امرہی، اس کے حکم سے چل دی. رخان، بڑے آرام اور سکون کے ساتھ چل دی. حیث و اصاب، جہاں تک وہ چاہتے وہاں جب لے جایا کرتی. والشیاطین، اور اس طرح جنات شیطانوں کو مطیع کیا. کل بناء و غواص، ہر عمارت بنانے والا، اور اس طرح غوطہ زنی کرنے والے جنات سارے مطیع. وآخرین مقرنین، ان کے علاوہ جو تھے وہ توپوں میں، بیڑیوں میں جکڑے ہوئے، وہ بھی ان کے تابع کر دیا. ھذا عطاؤنا، یہ ہماری دین ہے. فمن او امسک، بس آپ احسان کریں یا احسان نہ کریں، بغیر حساب، یہ بغیر حساب آپ کو سب کچھ ملا ہے. وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ، یقیناً اس کے لیے ہمارے ہاں ایک قرب ہے اور ان کا لوٹ کر جانے کی خوبصورت مرتبت اور مکان حیثیت ہے ہمارے ہاں.